اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہی غزوہ احد کی کمنٹری چل رہی ہے، اسی کانٹیکسٹ میں اگلی آیت بھی ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، جب تم دور بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے کسی کو بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے پیچھے سے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ لیڈر تھے، اور لیڈر ظاہر ہے کانفیڈنس لوز کر جائے گا تو پیچھے ٹیم کا کیا بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بھگ دڑ میں جو غزوہ احد کی فتح جو ہے وہ شکست میں جب بدل گئی، آپ کے قدم نہیں لڑکھڑائے، آپ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگے، بلکہ آپ اپنی جگہ پر رہے اور باقی لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ میرے ساتھ آؤ۔ لیکن صرف 12 لوگ تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی 700 کے لشکر میں سے صرف 12 لوگ۔ اب ظاہر ہے کہ موت جب سامنے آتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کے ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ آج بیٹھ کے بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب وہ صورتحال تھی اس وقت اپنی جان داؤ پہ لگانا اور عین میدان جنگ کے اندر اپنی لائف کا رسک لینا، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے، اور جن کا ایمان بہت کامل درجے کا ہو وہی اسی امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ہی بیچ میں ایک طرح کے ایمان والے تھے، ظاہر ہے کہ ایمان کے بھی درجے ہیں۔ ہم سے بہرحال بہت بہتر ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ ہم جب کبھی ان کے ایمان میں آپس میں فرق کرتے ہیں تو ان کے اعتبار سے کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے نہیں۔ لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ کے کامل الایمان لوگ بھی موجود تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتا ہے، سہل ابن سعد الساعدی جو سابقون الاولون میں سے ہیں، بدری اصحاب میں سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ احد کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم لگا تو کون آپ کے زخموں کو دھوتا تھا اور کس نے آپ کی مرہم پٹی کی اس میدان جنگ میں۔ ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ تو کفار کا جو زور تھا وہ اسی بات پہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ آخری وقت تک جو لوگ رہے وہ انہی لوگوں نے ہی مرہم پٹی کرنی تھی میدان جنگ کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈھال میں پانی لے کر آئے، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کو الٹا کر کے برتن بنا لیا، اور سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ اس پانی کو لے کے نبی علیہ السلام کا وہ زخم دھوتی تھی، جو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کے یہ 4 دانت شہید ہو گئے نیچے والے۔ اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کا کپڑا جلایا اور اس کی راکھ اس خون کے اوپر رکھی زخم پہ، تو وہ پھر رک گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو انسان کی اپنی اولاد جو ہوتی ہے اس کو جس لیول کا غم ہو سکتا ہے نا، کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی بھی چونکہ نبی الاسلام کی اولاد کی جگہ تھے، آپ نے پرورش کی بھی تھی، سیدہ فاطمہ تو ویسی اولاد تھی، لہٰذا چند ایک اصحاب جو آخری وقت تک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اہل البیت تھے۔ اہل البیت کے علاوہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ بھگدڑ مچی تو اب کئی اصحاب جو بڑے یعنی دلیر تھے، سعد ابن معاذ، یعنی کتنی یہودیوں کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی ہوئی تھیں زمانہ جاہلیت میں، وہ بھی پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے، تو انس ابن نضر ان کو روک رہے تھے، اور وہ اکیلے آگے جا کے کافروں کے لشکر میں گھس گئے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں تو احد کے میدان میں سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور کئی کافروں کو انہوں نے جہنم واصل کیا، اور اینڈ پہ خود بھی شہید ہوئے۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں
کہ ان کے جسم پہ اتنے زخم لگے تھے کہ ان کی شناخت بھی نہیں ہو رہی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے زخم گنے تو 80 سے زیادہ زخم ان کے پورے جسم پہ لگے ہوئے تھے، جس میں چہرہ بھی بگڑ چکا تھا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی فلانے دا موت وقت چہرہ بگڑ گیا. چہرہ بگڑنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ جنگوں کے اندر صحابہ کے مسلے ہوئے ہیں، ناک کان آنکھیں تک نکالی گئی ہیں. وہ تو آخرت کی زندگی کا تعلق ہے. دنیا میں کسی کا چہرہ بگڑ گیا، کسی کی لاش کے چیتھڑے اڑ گئے، اس سے یہ تو نہیں ہوا کہ وہ کوئی مطلب اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے. ضروری ہے اولیاء اللہ وہی ہوں جو پوری زندگی آپ کو تو درباروں میں بھیجتے رہیں اور آخری وقت میں جب بیمار ہوں تو آغا خان میں داخل ہوں، وہاں پہ مہنگا علاج کروائیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی چہرہ بڑا نورانی سیدھی لگتا ہے ستے نے. ظاہر ہے کوئی عام بندہ بھی آپ نے اس کو کبھی سوئی ہوئی حالت میں تو نہیں دیکھا ہوتا. مجھے بتائیں جتنی بھی سلیبریٹیز ہیں چاہے علماء میں سے ہوں یا کوئی اور، ان کو آپ نے کبھی سوئی ہوئی حالت میں دیکھا ہے؟ یا جب وہ تازہ تازہ نہا کے نکلتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ تو آپ کسی بندے کو بھی نہلائیں اور اس کو پیارے سا اس کو کنگھی شنگی کر دیں اور اس کا چہرہ صاف کریں تو وہ لگتا ہے کہ لگتا سی اینجی ستے ہیں تو اینجی لگنا ہے. اس میں کیا مطلب تعلق ہے؟ عجیب لوگ. وہ اسی طرح وہ جس کو بھی آپ دیکھیں اسی طرح ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، چہرہ نورانی تھا. ظاہر ہے وہ اب نلا دھلا کے آپ نے ان کو رکھا ہے تو وہ اس طرح ہی نظر آئیں گے. ہاں ایک 1.5-2 ہفتہ پیارے ہیں جو باہر تھے پھر پتہ لگ جائے گا کہ انہاں کو نورانی ہے. تو بس یہ صرف باتیں بنی ہیں. تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو ان کی بہن نے پہچانا، ان کے جسم میں ایک تل تھا اس کے ذریعے. بس وہ تل انہوں نے لوکیٹ کیا، ادروائز نہ چہرہ پہچانا جاتا تھا. 80 سے زیادہ زخم تھے اور وہ شہید ہوئے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص، جنہیں سعد ابن مالک کہا جاتا ہے، ان کو حضور علیہ السلام دعائیں دے رہے تھے کہ سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تو تیر چلا. اور مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سعد ابن مالک، جنہیں سعد ابن ابی وقاص بھی کہتے ہیں، ان کے سوا کسی اور شخص کے لیے نہیں حضور سے سنا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا طلحہ جو تھے وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر تیروں کو روک رہے تھے، ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا. حضرت ابو طلحہ جو انس ابن مالک کے والد تھے، والد نہیں کہنا چاہیے باپ تھے، کیونکہ انس ابن مالک کی ماں نے انس ابن مالک کے باپ کے مرنے کے بعد ان سے شادی کر لی تھی، ام سلیم نے. ام سلیم وہی صحابی ہیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے حضور کا پسینہ جمع کرتی تھی خوشبو کے طور پہ. تو ان کے جو خامن تھے ابو طلحہ، وہ بھی حضور کے ساتھ آخری وقت تک ڈٹے رہے اور تیر چلاتے رہے اور نبی علیہ السلام کی انہوں نے حفاظت کی. اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ظاہر ہے. تو یہ لوگ بھی موجود تھے کہ جو آخری وقت تک ڈٹے رہے. اسی دوران حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے اور ان کے جسم پہ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں ایک چادر تھی. سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے. ایک چادر سر، وہی تہمت تھی جو اسی کو ان کی ایک کفن بنایا گیا. اور پاؤں ڈھانپتے تھے، سر ننگا ہوتا تھا. پھر حضور نے فرمایا کہ اس کا سر ڈھانپ دو چادر سے، اور پاؤں والی جگہ پہ ازخر ایک گھاس ہے جو مدینے میں پائی جاتی تھی، وہ ڈال کے تو ان کو دفنایا گیا. اور یہ اتنی تکلیف دہ چیز تھی صحابہ کے لیے کہ بعد میں جب رومن اور پرشین امپائر گری ہیں اور صحابہ نے یعنی خوشحالی کا دور دیکھا ہے، سپر پاور ہونا انجوائے کیا ہے، تو وہ ان چیزوں کو بھلاتے نہیں تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبد الرحمن بن عوف روزے کی حالت میں تھے. افطاری کا وقت قریب آیا تو ان کے لیے جب کھانا لا کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے غزوہ احد کو یاد کرنا شروع کر دیا. کتنی پرانی بات. اور کہا کہ اللہ کی قسم مصعب بن عمیر مجھ سے افضل تھا، لیکن احد کے موقع پہ جب ہم دفنا رہے تھے تو چادر بھی پوری نہیں تھی ہمارے پاس. وہ اسی قسم پرسی میں گیا، ہم اسے کفن بھی نہیں دے سکے، غربت کا ہمارا یہ عالم تھا. اور پھر کہا کہ حمزہ بن عبد المطلب وہ مجھ سے افضل تھے، لیکن وہ احد میں شہید ہو گئے. اور پھر کہنے لگے کہ ہم لوگ پیچھے بچ گئے ہیں، ہمیں تو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو آخرت میں ہمیں دینا ہے ہمیں دنیا میں نہ دے دیا ہو، کیونکہ وہ لوگ تو کامیاب دنیا سے چلے گئے.
اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دولت کے خزانے کھول دیے، اور پھر رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ تابعین کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کھانا بھی اس دن نہیں کھایا، افطاری یعنی سامنے رکھی ہوئی تھی، وہ کھانا بھی بھول گئے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کے بھی سیم اسی طرح کا واقعہ، ان کے سامنے ایک بھنی ہوئی بکری لا کے رکھی گئی، ان کا حضور تو پوری زندگی اس حالت میں رہے کہ آپ پہ فاقے تھے اور ہم لوگ یہ کھا رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں کھائے بغیر ہی وہاں سے اٹھ کے۔ اور پھر صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے ہمیں فرمایا تھا ان قریب دنیا کے خزانے تم پہ کھول دیے جائیں گے، مجھے یہ خطرہ نہیں تم میرے بعد بھوکے مرو، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کے دہانے تم پر کھول دیے جائیں گے مال و دولت کے، اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کر کے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ۔ اور پھر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ کے گئے تھے آج دنیا کے خزانے ہم پر کھول چکے ہیں، محنتیں ان کی تھیں اور آج تم ان کا پھل کھا رہے ہو۔ تو وہ ہر وقت اس چیز کو انالائز کرتے تھے، کیونکہ احد کے شہداء پہ تو وہ خطبہ ہے بخاری اور مسلم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے شہداء پہ دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی 8 سال کے بعد، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا، اور آپ نے اپنا ممبر جو ہے نا وہ وہاں پہ لگوایا، قبرستان کے اندر ممبر لگوایا، یعنی چونکہ آپ کا الوداعی خطاب تھا تو آپ نے یعنی بڑی، اب یہ حجۃ الوداع کے بھی بعد کا واقعہ ہے، یعنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ میں نے آخری دفعہ حضور کی زیارت کی تھی ممبر پہ، اس کے بعد آپ فوت ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارا پیش رو ہوں، ان قریب تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، مجھے اپنے بعد تم سے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم بھوکے مرنے لگو یا تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ، یعنی مجھے کانفیڈنس ہے کہ میں نے جتنی تمہاری تربیت کی ہے نا اب تم توحید نہیں چھوڑو گے، البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد ہو گے۔ تو یہی ہوا، آپ دیکھ لیں جنگ جمل صفین نہروان جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک واضح چیز موجود ہے اس حوالے سے۔ باقی اس حدیث کا یہ جو جز ہے نا، مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں ہے، اور یہ صحابہ کی خصوصیت کو عمومی خصوصیت کے طور پہ لوگ پیش کرتے ہیں، اور پورا شرک کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے۔ اس پہ کچھ عرصہ پہلے میری ڈیٹیل ویڈیو 1 گھنٹے کی آ چکی ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، تو میں نے بتایا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، آج وہ ٹاپک نہیں ہے۔ بہرحال ایک جز اس کا بڑا اہم ہے کہ حضور نے احد کے قبرستان میں کیوں یہ خطبہ دیا تھا، اس کی کئی ایک وجوہات تھی۔ نمبر 1، احد کے قبرستان میں وہ لوگ دفن تھے جنہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا تھا، اسلام کی قربانیوں کا وقت دیکھا تھا، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے مستقبل میں مسلمانوں نے سپر پاور بننا تھا۔ تو حضور اپنے ان جانثار ساتھیوں کی قربانی کو نہیں بھولے۔ نمبر 2، احد کے میدان میں اگرچہ رسول اللہ موجود تھے، پھر بھی نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب اللہ نے فتح کو شکست میں بدل دیا تھا، دنیا کی محبت کی وجہ سے جو مال غنیمت سمیٹنا شروع ہو گئے۔ تو اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ دنیا کی سے آپ نے بے رغبتی اختیار کرنی ہے۔ اور نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے جو اللہ نے آپ کو غیبی خبر دی تھی کہ آپ کے بعد یہ ہوگا، آپ اپنی امت کو متنبع کرنا چاہتے تھے کہ میرا کام یہ ہے، میں اس لیول تک بھی تمہیں سمجھا کے چلا جاؤں کہ تم یہ کام نہ کرنا۔ امت نے تو خیر پھر بھی کیا، ظاہر ہے کہ امت میں تو یہ خرابیاں آنی تھی، ظاہر ہے آخرت کا دن بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے، لیکن حضور نے اپنا فرض ادا کیا، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، تو آپ یہی کہہ سکتے تھے نا، اب یہ امت نے نماز پڑھنی ہے نا، امت کے حصے کی نمازیں تو حضور نے نہیں پڑھنی نا، وہ تو امت نے خود ہی پڑھنی ہے، تو آپ تو صرف متنبع کر سکتے ہیں، وعید سنا سکتے ہیں۔ آپ کا سٹیٹس بھی یہ ہے، انذار کرنے والے ہیں آپ۔